استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دین پناہ استو حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ استو حسین حقا کے بنائے لا الہ استو حسین حسین اگر نہ شہید ہوتے حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت عیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذا نہ ہوتی نبی کی سنت عیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذا نہ ہوتی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک عزیزان ملت اسلامیہ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہم تمام حضرات شان اہل بیت سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بے شمار اہل بیت اطہار سے محبت کے فضائل بیان فرمائے۔ میں اس سے پہلے کہ ان احادیث کی طرف آپ کو لے چلوں، قرآن مجید کی آیت شریفہ پہ ہماری پچھلے جمعہ گفتگو چل رہی تھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے محبوب آپ فرما دو، کیا فرما دو آپ کی امت سے کہ میں نے تم کو دین سکھایا، قرآن سکھایا، سارے مسائل سکھائے، اللہ سے ملایا، کفر سے بچایا، جہنم سے بچایا، جنت تمہارا کیا ہے مقدر بنایا، یہ سب نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں نے نوازا، تو تم مجھے کچھ فیس دیے کیا، کوئی تنخواہ دیے کیا، کوئی اجرت دیے کیا، کوئی زمینات دیے کیا، کچھ بھی میں نے تم سے طلب بھی نہیں کیا، نہ ہی تم نے مجھے کچھ دیا۔ اب سنو، اب فیس چاہیے، اجرت چاہیے، اور وہ میں مقرر نہیں کر رہا ہوں، اللہ مقرر کر رہا۔ فیس کیا ہے، تنخواہ کیا ہے، یہ ہے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میرے سب سے زیادہ قریب جو ہیں ان سے محبت کرنا، اب وہ بھلے صحابی ہو یا نہ ہو، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، یا رسول پاک کے زمانے کا مومن ہو یا قیامت تک آنے والا کوئی بھی مومن ہو، سب کے لیے حکم ہے میرے حبیب آپ کہہ دو کہ فیس ادا کرے آپ کی، تو ہی اس صورت میں وہ بندے کا ایمان قلب تک پہنچے گا۔ اگر وہ آپ کی فیس ادا کرے گا تو ہی اس کا عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ نہ ایمان فائدہ پہنچا سکے گا نہ عمل فائدہ پہنچا سکے گا۔ وہ احادیث میں نے پچھلے جمعہ کوٹ کر کے آپ کو حوالوں کے ساتھ سنا دی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا وہ فیس کیا ادا کرے، تو کیا فرمایا سرکار نے، میرے اہل بیت وہ حضرات ہیں جن سے محبت کرنا اللہ نے میری فیس مقرر کر دیا ہے۔ کون ہے وہ؟ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، مولا حسن، مولا حسین علیہم السلام، یعنی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ علیہ مجمعین، یہی وہ حضرات ہیں جن سے محبت کرنا میری فیس مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے کون ہیں؟ مولا علی شیر خدا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، حسن، حسین، اور اے علی تم بھی، کیا فرمایا سرکار نے؟ جانتے ہو علی، فاطمہ، حسن، حسین، سرکار فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرے گا، کیا فرما رہے حضور؟ جو ہم سے محبت کرے گا قیامت کے دن، تم اے علی، اور اے میری بیٹی فاطمہ تم، اور اے حسن تم، اے حسین تم، اور میں، اور تمہارے سارے چاہنے والے، میں جس جگہ پر، جس مقام پر، جس درجے میں قیامت کے دن ہوں گا،
تم سب میرے ساتھ وہیں پر ہوں گے فرمایا سرکار نے۔ یہ امام حسن امام حسین سے محبت کا صلہ ہے، یہ علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما سے محبت کرنے کا انعام ہے۔ اب یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تم سے محبت کرنے والا ہے وہ عمل میں بھی تمہارے برابر ہو تب ہمارے ساتھ ہوگا، نہیں فرمایا۔ یہاں بات عمل کی ہی نہیں کی، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ حدیث سنیے، قال انا و فاطمۃ و حسن و حسین مجتمعون، ہم سب جمع ہوں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ ومن احبنا یوم القیامت نأکل ونشرب حتی یفرق بین العباد۔ کیا فرما رہے حضور؟ یہ جنت میں جانے سے پہلے کی بات بول رہے، جنت میں جانے سے پہلے کی بات بیان کر رہے، ابھی حساب کتاب سے پہلے کی بات بیان کر رہے آقا۔ حضور فرماتے ہیں سب کا حساب کتاب چل رہا ہوگا، اے علی فاطمہ حسن و حسین، تم اور میں سب اکٹھے ایک مقام پہ جمع ہوں گے، تمہارے سارے چاہنے والے وہیں جمع کیے جائیں گے، ہمارا کھانا پینا اکٹھا ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رسول پاک سے محبت کرنے والے، حسن و حسین علی فاطمہ سے محبت کرنے والے محشر کے اس کٹھن میدان میں جہاں پیاس سے سب تڑپ رہے ہوں گے، وہ پیاسے نہیں رکھے جائیں گے، پلائے بھی جائیں گے، کھلائے بھی جائیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محشر کے میدان میں مستفید ہوں گے۔ اہل بیت اطہار سے ان کی محبت کی وجہ سے ان کی زیارت، ان کی ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ یہ حدیث پاک جو میں نے سنائی نا، یہ حدیث پاک طبرانی نے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کی، جلد 3 حدیث نمبر 50، جلد 3 صفحہ نمبر 50، حدیث نمبر 2655 ہے۔ اس حدیث پاک کی روح سے پتا چلا کہ محبت حسین کرنے سے کیا ملتا؟ محشر کی کٹھن منزل سے راحت ملتی، آپ وہاں کی پیاس اور بھوک سے راحت نصیب ہوتی، وہاں پر گرمی میں تڑپنے کے بجائے اے سی سے بھی بہتر آپ کو راحت اور ٹھنڈک عطا ہوتی۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر یہاں ان سے محبت کرنی ہوگی، ان سے محبت کریں گے تبھی آپ کا ایمان قلب تک پہنچے گا، آپ کے ایمان لانے کے بعد، قلب تک پہنچنے کے بعد آپ کے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ دوسری حدیث پاک سنانے لگا ہوں، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ جنت نے دوزخ پر فخر کیا۔ کیا کیا؟ جنت نے دوزخ پر فخریہ انداز میں کہا۔ کیا کہا؟ میں تم سے بہتر ہوں۔ بولی جنت، بولی دوزخ سے، اے دوزخ میں تجھ سے بہتر ہوں، کیونکہ میرے پاس کیا ہے؟ بہت بہترین ہستیاں ہیں، انبیاء کرام ہے، ایک سے ایک اولیاء اللہ ہیں، ایک سے ایک جو ہے نا صحابہ کرام ہے، کیسے کیسے اللہ کے عابدین، شاکرین، صالحین، ساجدین بندے میرے پاس ہیں۔ انہیں اپنے اوپر اپنی نعمتوں پہ ناز کرتے ہوئے بولی میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تو جہنم کیا بولی؟ کیا بہتر ہے تو؟ میرے پاس تو جابر حکمران ایسے کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود اور فرعون جیسے جابر حکمران میرے اندر ہے ولی نے۔ تو جنت خاموش ہو گئی اور اللہ سے عرض کی، مولا اس کے پاس تو دنیا پہ حکومت کرنے والے بڑے جابر حکمران ہیں، میں خاموش ہو گئی، اب میں کیا جواب دیوں؟ تو اللہ رب العزت نے جنت سے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، تب میں تجھے میرے عرش کے ستونوں میں سے 2 ستون عطا کروں گا بولا اللہ پاک، اور اس کے ذریعے تیری زینت، تیری سجاوٹ، تیرے سنگھار کو بڑھا دوں گا بولا اللہ پاک۔ جب اللہ پاک نے یہ فرمایا تو جنت خوش ہو گئی اور خاموش ہو گئی، ابھی جواب نہیں دی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، سارے دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اب حساب کتاب سب کچھ ہو چکا ہوگا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی، مولا
تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا 2 ستون مجھے عطا کرے گا اور اس کے ذریعے میری سجاوٹ، میرے سنگھار، میری زینت کو بڑھائے گا اور میں جہنم کو جواب دوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اس وقت فرمائے گا اللہ پاک، اے جنت کیا میں نے تجھے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار عطا نہیں فرمائے؟ یہی تو میرے عرش کے 2 ستون ہے، فرمائے گا اللہ پاک۔ یہ کون سنا رہے؟ میں نہیں سنا رہا، کوئی علماء مفتیان کرام کا قول نہیں ہے، کوئی مفسرین محدثین کا قول نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنت جہنم کو یہ سنائے گی، پھر جنت سنائے گی تیرے پاس فرعون اور نمرود جیسے جابر حکمران ہے تو کیا ہوا، میرے پاس جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہے۔ پھر وہ جب جواب دے گی اور جواب دے کر ایسے شرمائے گی جیسے دلہن شرماتی ہے، فرمایا سرکار نے۔ یہ جو حدیث پاک ہے نا، طبرانی کی حدیث پاک ہے، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کیا، جلد 7 صفحہ نمبر 148 حدیث نمبر 712 ہے۔ اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی اللہ کے پاس کیا شان اور کیا فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ پاک یہ دونوں کو اپنے عرش کے ستون کہتا ہے اور جنت اس کو اپنا سنگھار کہتی ہے۔ تو جنت جس کی وجہ سے سجی ہوئی ہے وہ حسن و حسین ہے، اور عرش کے جو 2 ستون ہیں اہم ترین وہ حسن و حسین ہے۔ یہ اللہ کے پاس امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کسی بدبخت نے کیا کیا، حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے پکا ارادہ فرما لیا ہے اے نبی کے گھر والوں، تمہیں پاک سے پاک کرنے کا، ہر قسم کے نجاست سے، ہر قسم کے گندگی سے اللہ پاک نے پاک سے پاک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ آیت شریفہ میں اللہ پاک نے جو بیان کیا نا، یہ آیت تطہیر اترنے سے پہلے اہل بیت پاک نہیں تھے، آیت اتری تب پاک ہوئے، کیا ایسا ہی ہے بلکہ پوچھا نے؟ تو آپ تھوڑی دیر خاموش ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا آیت شریفہ نازل ہوئی قرآن کی، قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ بولو، کیا بولو؟ اللہ ایک ہے۔ تو کیا یہ آیت کے اترنے کے بعد اللہ ایک ہوا یا پہلے سے ہی ایک ہے؟ بولے سمجھ گئے آپ؟ آیت اتری نہ تھی تب بھی اللہ ایک تھا، مگر اللہ نے فرمایا محبوب تیرے لبوں سے سننا چاہتا ہوں کہ میں ایک ہوں، کوئی کہے نہ کہے مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، مگر تو اکیلا کہہ دے میرے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے اظہار محبت کو وہاں پر کیا کیا؟ ظاہر فرمایا، محبت کا اظہار فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کیا رسول پاک نے کہا تب اللہ ایک ہوا؟ نہیں، ہمیشہ سے ہی ایک ہے وہ، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے جب بولا گیا تب اس کا اظہار ہوا۔ تب کیا ہوا؟ حضور کے لبوں سے جب بات سرکار بیان کرے تب اللہ کی وحدت کا اظہار ہوا۔ ایسے ہی اہل بیت تو ابتدائے کائنات سے اللہ کے یہاں پاک ہے، پہلے سے ہی اللہ نے انہیں چن رکھا ہے، پہلے سے ہی اللہ نے انہیں پاک کر دیا ہے، اور اس کا اظہار قرآن شریف میں وہ آیت نازل کر کے فرمایا اللہ پاک نے۔ یہ آیت کے نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت اتری تب پاک کیے گئے، نہیں، بلکہ پہلے سے ہی اللہ پاک نے انہیں پاک فرما دیا اور بعد میں اس کا اظہار فرمایا۔ یہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ حدیث پاک سنی ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں حضور کے پاس تشریف لائیں۔ کہاں آئی؟ سرکار کے پاس، اور اپنے دونوں بیٹے امام حسن امام حسین کو لے کر آئیں سرکار کی مزاج پرسی کے لیے۔
جب حضور کے پاس آئیں، بیٹھ گئی، گفتگو کی، اس کے بعد انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے ہی نہیں، آپ نے فرمایا آپ کے بھی بیٹے ہیں حسن و حسین، تو آپ کے بعد ان کے لیے آپ کیا وراثت چھوڑ کے جا رہے، ان کے لیے کیا پراپرٹی چھوڑ کے جا رہے، آپ کیا چیز ان کو عطا فرما رہے وراثت میں سے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سوال کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے۔ تب حضور اپنی پراپرٹی میں سے کیا دے رہے؟ نوٹا نہیں دیے سرکار، دینار اور درہم نہیں دیے، سونے کے سکے یا اشرفیہ نہیں دیے، یہ نہیں فرمایا فلاں زمین دے رہا ہوں، فلاں چیز دے رہا ہوں، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن کے لیے میری وراثت میں سے یہ ہے کہ میری جو ثابت خدمی ہے وہ میں اس کو عطا کر رہا ہوں، اور میری سرداری اس کو عطا کر رہا ہوں، بولے سرکار، اس کو امام حسن کو، اور میرے حسین کے لیے میری طاقت اور میری سخاوت ہے، بولے سرکار۔ یعنی اگر کوئی میری سخاوت دیکھنا چاہتا ہے میرے پردہ فرمانے کے بعد، حسین کو دیکھ لے، بولے سرکار۔ اگر میری شجاعت دیکھنا چاہتا ہے تو حسین کو دیکھ لے، اور اگر کوئی میری سرداری دیکھنا چاہتا ہے حسن کو دیکھ لے، اور اگر میری ثابت قدمی، اللہ پر توکل اور مضبوطی کے ساتھ ایمان و اسلام پر جمے رہنا، اس کو دیکھنا چاہتا ہے حسن کو دیکھ لے، فرمایا۔ یہ ایک حدیث ہوئی، امام طبرانی نے اس کو معجم الاوسط میں روایت کیا، جلد 6 صفحہ نمبر 222 ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں نا، ان کے لیے آپ کیا وراثت عطا فرما رہے اپنی طرف سے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت اور میری سرداری وراثت ہے، بولے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہوتا تھا معلوم؟ بڑے سے بڑا لیڈر، بڑے سے بڑا حکمران، بڑے سے بڑا سردار بھی اگر سرکار کے سامنے آتا تھا نا، اللہ نے حضور کی ایسے رعب کے ساتھ، ایسے ہیبت و جلال کے ساتھ حضور کی مدد فرمائی کہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے سرکار کا چہرہ دیتے تو پورا ٹھٹر جاتا تھا، ہیبت سے تھر تھر کانپنے لگتے تھے، اچھے اچھے سرکار کی نظر سے نظر ملا کے دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ سرکار کے رعب اور ہیبت و جلال کا عالم تھا۔ اور آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میں نے حسن کو عطا فرما دی ہے، یہ امام حسن کو عطا فرما دی، اور میری سرداری حسن کو عطا فرمائی، اور میری وراثت میں سے آقا نے فرمایا حسین کے لیے میری جرت و دلیری اور میری سخاوت میں نے وراثت کے طور پہ عطا فرمائی۔ یہ ہے امام حسن اور امام حسین کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ۔ اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا، جلد 22 صفحہ 423 حدیث نمبر 1041 ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حسن و حسین کہیں گم ہو گئے ہیں، مل نہیں رہے، وہ کہاں ہیں؟ سب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ ام ایمن رضی اللہ عنہ نے رسول پاک سے عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، اور حضور ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، پہاڑوں کی طرف نکل پڑے سرکار۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے ہی جا رہے تھے، چلتے ہی جا رہے تھے، یہاں تک کہ مسلسل چلتے چلتے پہاڑ کے دامن میں جا پہنچے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا امام حسن امام حسین ایک دوسرے سے ایسا لپٹے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، اور ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اور وہ دونوں کے پاس تھوڑے فاصلے پہ ایک بڑا سا اژدھا دم کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور منہ سے آگ کے شعلے نکال رہا ہے۔ یہ نظارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، قریب جاتے ہی وہ اژدھا بالکل ٹھٹر گیا اور اپنے بل میں چلا گیا، اور امام حسن امام حسین کو سرکار اپنے سینے مبارکہ سے چمٹا لیے۔ اس کے بعد حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسن اے حسین، تمہارا اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی عزت ہے تمہاری اللہ کے یہاں، میرے ماں باپ تم پر قربان کہ اللہ نے تم کو کوئی غزن نہ پہنچ جائے، کچھ نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اژدے کو حفاظت کے لیے مقرر فرما دیا۔ تو وہ اژدھا ان کو کاٹنے کے لیے نہیں ٹھہرا ہوا تھا کہ دونوں پھر کہیں جا کے کہیں گم نہ ہو جائے، سرکار کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے لیے انہیں ان دونوں کو ایک ہی جگہ رہنا بول کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچ۔ میں نے سنائی، یہ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کی، جلد 3 صفحہ نمبر 65 حدیث نمبر 2677 ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتی بعدد کل معلوم لک، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے آپ، حضرت امام حسن امام حسین کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے آپ نے دیکھ لیا، رسول پاک کی بارگاہ میں کیا ہے وہ بھی دیکھ لیا، تو پھر ان سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں؟ جن سے اللہ اتنی محبت کرے، جن سے رسول اللہ اتنی محبت کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا کہ ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے، جال میں پھنسی ہوئی ہے، تو آقا علیہ السلام نے وہ جو شکاری تھا اس سے فرمایا کہ ہرنی مجھ سے عرض کر رہی ہے کہ اس کے بچوں کو دودھ پلانا ہے اور تو نے اسے قید کر دیا ہے، میری ضمانت پہ اس کو چھوڑ دے، یہ جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ کیا جانور بھی وعدہ نبھاتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں ضمانت دے رہا ہوں، انہیں جب تک آ نہیں جاتی میں یہیں ٹھہروں گا بولے سرکار۔ تو کیا ہوا، اس شکاری نے وہ ہرنی کو چھوڑ دیا، وہ چلی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پھر اس کے بعد حضور کا شکریہ ادا کیا، بولی کہ یا رسول اللہ میں دودھ پلا چکی ہوں، میں وعدے کے مطابق آ چکی ہوں، اب شکاری سے کہیے کہ مجھے قید کر لے۔ تو شکاری نے کہا کہ جس نبی کی جانور اتنی بات سنے، میں یہ دیکھ کے بھی اگر ایمان نہ لاؤں تو مجھ سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ تو ایمان لا لیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہرنی میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، اب میں اس کو قید نہیں کروں گا بس، بلکہ میں آپ کی خدمت میں اس کو میری طرف سے نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہرنی کو آزاد کر دیا، تو وہ ہرنی حضور کی محبت میں مدینے میں سرکار کا دیدار کرنے کے لیے کبھی کبھی آ جایا کرتی۔ ایک مرتبہ امام حسن سرکار کے ساتھ تشریف فرماتے تو اپنے ایک بچے کو لے کر وہاں آئی، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہرنی کے بچے کو پیار کرنے لگے، اپنے قریب لینے لگے اور کہنے لگے نانا جان یہ ہرنی کا بچہ ہمیں بہت پسند ہے، تو یہ ہم کو چاہیے بولے۔ تو ہرنی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے آپ کے شہزادے کے لیے تحفہ ہے، مجھے یہ بات بہت محبوب ہے، اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں میرے بچے کو میرے پاس رکھوں، اس سے زیادہ محبوب میرے پاس یہ ہے کہ امام حسن میرے بچے کے ساتھ کھیل کر خوش ہوں۔ تو یا رسول اللہ یہ میں آپ کو نظر کر رہی، تو اپنے بچے کو دے دیو۔ اتنے میں امام حسین آ گئے، بولے کہ یہ تو بھائی جان کا ہو گیا، پھر میرے لیے کیا ہے؟ بولے میں نانا جان ہم کو بھی ایک ہرنی کا بچہ چاہیے۔ تو وہ گئی واپس، اپنے دوسرے بچے کو لا کر امام حسین کے لیے نظر کر دی۔ تو جس سے جانور ایسی محبت کریں، ان سے ہم انسان ہو کر محبت نہ کریں تو تف ہے ہماری زندگی پر۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اہل بیت اور انصار عرب کا حق نہیں پہچانتا، اس میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور پائی جائے گی بولے سرکار۔ حدیث توجہ کے ساتھ سنیے، یہ خوشخبری سنا رہے سرکار علی فاطمہ حسن و حسین سے محبت کرنے والوں کو۔ کیا خوشخبری سنا رہے سنیے آپ، کیا فرمائے سرکار کہ جو شخص میرے انصار صحابہ سے محبت نہیں کرتا
ان کی معرفت، ان کی شان عظمت فضیلت نہیں جانتا، میرے اہل بیت کی شان فضیلت عظمت نہیں جانتا، اس میں 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور رہتی بولے۔ پہلی بات، یا تو وہ شخص کیا ہے، حرامی ہے، کیا ہے وہ، حرامی ہے تو میرے اہل بیت سے نفرت کر سکتا بولے سرکار۔ دوسرا، منافق ہے، مومن نہیں ہے تو ہی سے نفرت کر سکتا بولے۔ تیسرا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے باپ نے اپنی ماں سے اس حالت میں بستر کیا کہ وہ حیض کی حالت میں تھی، اس وقت حمل ٹھہر کے وہ بچہ پیدا ہوا، تو ہی انہیں میرے اہل بیت سے نفرت کر سکتا بولے سرکار۔ یہ 3 شخصوں میں سے کوئی نفرت کر سکتا، یہ 3 سے بھی بری ہے تو ہی میرے اہل بیت سے محبت کر سکتا ہے۔ تو میں نے آیت سنائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا ہر نجس چیز سے، اے نبی کے گھر والوں، تمہیں پاک سے پاک کرنے کا اللہ نے عزم کر لیا ہے۔ ارے وہ تو کیسے پاک ہوں گے، اسے بازو میں رکھو، ان کی شان اور عظمت کا یہ عالم ہے۔ اللہ کی شان کو یہ گوارا نہ ہوا، حیض کی حالت سے اس گندگی سے پیدا ہوا بچہ اہل بیت سے محبت کرے، حرامی اہل بیت سے محبت کرے، جس کے دل میں نفاق ہو وہ میرے اہل بیت سے محبت کرے، یہ اللہ کو گوارا نہ ہوا۔ شان اہل بیت پر قربان جاؤ، اللہ نے ان سے محبت کرنے والے بھی چنے تو ایسے پاکیزہ چنے جو نہ حیض سے پیدا ہوئے، نہ زنا سے پیدا ہوئے، اور نہ ہی منافقت والے ہیں۔ یہ تینوں چیزوں سے ان کو پہلے پاک کر کے محبت اہل بیت ان کے دلوں میں بسائی ہے۔ اب کتنے خوش نصیب ہے کہ اہل بیت سے محبت کر رہے تو 3 چیزوں سے براعت رسول اللہ نے دے دی کہ ہمارے باپ بھی پاک ہے، ہماری ماں بھی پاک ہے، اسی حالت میں ہم حمل ٹھہر کر پیدا کیے گئے، نہ ہم زنا سے پیدا ہوئے، نہ ہی ہم منافقت رکھنے والے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، محبت کر رہے ہیں تو اس بات پر ہمیں فخر ہے۔ یہ جو حدیث سنائی نا، یہ حدیث پاک امام دائلمی نے بیان کی، اور یہ حدیث پاک امام بیہقی نے بیان کی۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں جلد 2 صفحہ نمبر 232 حدیث نمبر 1614 ہے، اور دوسری حدیث امام دائلمی نے مسند الفردوس میں روایت کی، جلد 3 صفحہ 626 ہے، حدیث نمبر 5955 ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کو اللہ نے کتنا پاک اور کتنا ستھرا کیا ہوا ہے، اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ اور ایک حدیث پاک سن لیں، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آسمان کی زینت اور سنگھار کیا ہے، آسمان پہ چمکنے والے ستارے چاند سورج یہ ہیں، جب یہ گر جائیں گے تو آسمان والوں کی ہلاکت ہے، یہ ختم ہو جائیں گے تو آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ مطلب کب ختم ہوں گے؟ وہ قیامت آئیں گی تب ختم ہوں گے نا۔ تو ستارے کب گریں گے؟ جب قیامت آئیں گی تب گر جائیں گے پورے ستارے، چاند سورج، آسمان بسٹ ہو جائیں گے۔ تو اہل آسمان کے لیے ستارے موجود رہنا جس طرح امان کی علامت ہے، سلامتی کی علامت ہے، اسی طرح روئے زمین کے ستارے میرے اہل بیت ہے بولے سرکار۔ یہ جب تک ہیں سلامت، ان کا گھرانہ جب تک سلامت ہے، ان کی آل اولاد قیامت تک جب تک زمین پر موجود ہے، میرے اہل بیت کی وجہ سے اللہ پاک زمین والوں کو امان عطا کرے گا بولے۔ وہ قوم تباہ نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت کی عزت و تکریم کرے گی، ان سے محبت سے پیش آئے گی اور ان کی پریشانیوں میں امداد کرے گی، تو اللہ پاک ان کو امان عطا کرے گا میرے اہل بیت کی وجہ سے۔ اور حضور نے فرمایا جب میرے اہل بیت سارے دنیا سے اٹھ جائیں گے تو دنیا کے اندر قیامت برپا کر دی جائے گی۔ یہ جو حدیث پاک میں نے سنائی نا، یہ حدیث پاک مستدرک حاکم میں صحیح اسناد کے ساتھ امام حاکم نے بیان کی، جلد 3 صفحہ 162 حدیث نمبر 4715 ہے۔
تو معلوم کیا ہوا؟ اہل بیت ہمارے لیے امان ہے. کیا ہے؟ امان. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ایک حدیث پاک میں فرمایا میری آل کشتی نوح کی طرح ہے. یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں، امام درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ جو دوسری حدیث سنانے لگا ہوں جلد 12، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا، جلد 12 صفحہ 34 حدیث نمبر 2388. فرمایا سرکار نے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. بولے جتنے کشتی میں سوار ہوئے، بھلے وہ جانور تھے، ہے نہیں، جانور کے جوڑیاں، پرندوں کے جوڑیاں بھی کشتی نوح میں سوار ہوئے نا، صرف انسانی سوار نہیں ہوئے. تو جانور بھی جو سوار ہوئے کشتی نوح میں وہی سلامت رہے، ان کی ہی جوڑیاں پلی بڑی اور پھیلی روئے زمین پر. اور جتنے انسان ایمان لا کر نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے وہی پلے بڑے اور ان کے ہی جتھے، خاندان، قبیلے سب دنیا میں پھیلے. تو اللہ نے ان کو برکتیں عطا فرمائی. کس کی وجہ سے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے کی وجہ سے. میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے کشتی نوح کی طرح ہے. فرمایا سرکار نے جو ان سے محبت کیا وہ اس میں سوار ہو گیا. جیسے طوفان نوح سے کشتی نوح میں سوار ہونے والے محفوظ کر دیے گئے، امان دیے گئے، ایسے ہی میری اہل بیت سے محبت کرنے والے محبت کی وجہ سے امان دیے جائیں گے، انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا. آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، جانتی ہو تیرا نام فاطمہ کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے آقا مجھے نہیں پتا کہ میرا نام فاطمہ کیوں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا نام فاطمہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ تمہاری جتنی اولاد ہے، تمہارے تقوی، تمہارے پردگی، تمہاری شرم و حیا اور تمہاری اللہ کی بارگاہ میں جو مقام مرتبت ہے، اس کی وجہ سے تمہاری ساری آل اللہ رب العزت جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے گا. اور جتنے تم سے محبت کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے غلام تمہاری وجہ سے بخش کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا اگرچہ کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا گنہگار ہی کیوں نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا وہ بخش دیا جائے گا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور نفرت کرنے والا، بغض کرنے والا، ان کا نام لے تو صورت اتار لینے والا، مرجھائی ہوئی کلی کی طرح ہو جانے والا، ان کے مجلسوں سے چڑھنے والا، ان کی شان سنائے تو شان سے چڑھ جانے والا، وہ ایسا شخص کیا ہے؟ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان مبارک ہستیوں سے جیسا محبت کرنے کا حق ہے اسی طرح محبت کرنا نصیب